السلام علیکم ناظرین، نیوز وائز میں خوش آمدید۔ میں ہوں افتخار شرازی اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ ہیں زید حسین صاحب اور عارفہ نور۔ ناظرین، بھارت کی جانب سے اقوام متحدہ کے سالانہ اجلاس کی سائیڈ لائنز پہ پاک بھارت وزرائے خارجہ کی ملاقات کے معاملے پہ پہلے اقرار اور اس کے بعد پھر اچانک انکار اور اس کے بعد بھارتی آرمی چیف کی طرف سے پاکستان کو سرپرائز دینے کی دھمکی نے ایک بار پھر پاک بھارت تعلقات میں جو کشیدگی ہے اور سرد میری اس کو ہوا دی ہے۔ اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان جنہوں نے ٹویٹ کے ذریعے بھارتی قیادت کو ویژن سے عاری قرار دیے اور ساتھ میں پاک فوج کی طرف سے یہ بیان کہ پاکستان ممکنہ جنگ کے لیے ہم وقت تیار ہے، اس بیان نے دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک پائے جانے والی سفارتی ایک طرح سے ڈیڈ لاک ہے اس کو ایک ہوا دی، ہم یہ کہہ سکتے ہیں، اور بخود تو اس کی عکاسی بھی کرتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کہاں کھڑے ہیں۔ آج کے شو میں ہم ڈیبیٹ کریں گے کہ کیا واقعی بھارت کنفیوژن کا شکار ہے کہ پہلے کسی معاملے پہ اقرار اس کے بعد پھر انکار، یا کہیں جو ایک کہا جاتا ہے کہ بھارت کو ایک جو اس کی اندرونی دباؤ ہے اس کا بھی ایک اس کو سامنا ہے، اور ساتھ میں یہ ہے کہ جو خان صاحب نے بھارت کی طرف سے بھارت کی جانب دوستی کا ہاتھ بڑھایا وہ ان کو کتنا مہنگا پڑے گا، اور مور امپورٹنٹلی اس وقت جو پاک بھارت تعلقات کے درمیان تعلقات میں جو کنفیوژن سی پیدا ہوئی ہے، جو ایک مشکل صورتحال پیدا ہوئی ہے، کیا اس سے نکلنے کی چابی بھی کہیں بھارت کے پاس ہے؟ شو کے دوسرے سے میں ذکر ہوگا شہباز شریف صاحب کا، جو آج اپوزیشن لیڈر کے طور پہ آئے ہیں پارلیمان میں۔ ایک بڑی طویل انہوں نے سپیچ دی ہے، بلکہ یہ اگر میں کہوں کہ انہوں نے ایک بہت طویل لمبی چوڑی چارج شیٹ پیش کی ہے موجودہ حکومت کے خلاف، تو غلط نہ ہوگا۔ انہوں نے آج جو حالیہ منی بجٹ پیش کیا گیا ہے تحریک انصاف حکومت کو، اس کو بھی انہوں نے یکسر مسترد کیا ہے۔ ساتھ میں جو سفارتی محاذ پہ چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات ہیں اس حوالے سے پاکستان کی پالیسی اس کو بھی شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ گیس کی قیمتوں میں اضافہ، ٹیکسوں میں رد و بدل، اس کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ غریب عوام پہ مہنگائی کا ایک نیا بم گرایا گیا ہے، جس سے انہوں نے یکسر مسترد کرتے ہوئے اسے واپس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تو آج کے شو میں ہم یہ بھی ڈیبیٹ کریں گے کہ کیا عمران خان صاحب کے لیے پارلیمان کے اندر ایک نیا ٹف ٹائم شروع ہونے جا رہا ہے، اور ایسے میں کہ جب شہباز شریف اس طرح کی سپیچ دے رہے ہیں اور ساتھ میں اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ان کے رابطے استوار ہوتے ہیں تو کیا ہونے جا رہا ہے، بالخصوص ایسے میں کہ جب نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبوں کو جیل سے بھی رہائی مل چکی ہے، ایک بہت بڑا ریلیف ہے تحریک نون لیگ کے لیے۔ ایسے میں اب کیا آگے ہونے جا رہا ہے، اس کو ہم ڈیبیٹ کریں گے۔ پروگرام کے اگلے حصے میں ذکر ہوگا پنجاب میں نئے بلدیاتی نظام کے حوالے سے، جس کے متعلق عمران خان صاحب نے پنجاب کو اور ساتھ میں خیبر پختونخوا حکومت کو بھی 48 آورز کی ایک طرح سے ڈیڈ لائن دی ہے کہ اس دوران وہ ایک نیا پلان لے کے ہیں، جس کے اندر کہا یہ جا رہا ہے کہ جو میئر ہوگا اس کا براہ راست انتخاب ہونا چاہیے، اور ساتھ میں جو یونین کونسلز کا جو سائز ہے اسے بھی کم کر کے کہیں ولیج کونسل تک لایا جائے تاکہ بہتر انداز میں لوگوں کو ڈیلیور کیا جا سکے۔ کیا یہ تجویز بڑی امپریسو ہے اور قابل عمل بھی ہے، اس کو ڈیبیٹ بھی کریں گے۔ اور پروگرام کے آخری سے میں ذکر ہوگا مشترکہ مفادات کونسل کے اجلاس کا، جس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ وفاق اب صوبوں کو نہ صرف آبی اور مالی وسائل کے اندر کہیں مدد فراہم کرے گا بلکہ صفائی کے حوالے سے بھی جو رول ہے وہ بھی پلے کرے گا۔ کیا واقعی یہ ٹھیک ہے، اور وفاق کو ایسا بھی کرنا چاہیے کہ چھوٹے لیول کے ان ایک کے اندر بھی مدد دینی چاہیے کہ نہیں، یہ بھی آج ہمارے شو کا حصہ ہوگا۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے ٹاپ سٹوری کی طرف۔ اس طرح کی دھمکیاں دیں گے تو یہ تو ہم ساری قوم کھڑی ہے، مقابلہ کرنے کے کھڑے ہیں۔ جنگ ہوگی تو پھر جو بچے گا وہ پھر بات کر لے گا۔ بھارت میں یہ سوچ پائی جاتی ہے کہ پاکستان کو کمزور کر کے وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہندوستان اس خوش فہمی میں ہے کہ وہ اوپر چلا جائے گا، باقی پوری ریجن پیچھے رہ جائے گی، تو ایسے تو نہیں ہوگا۔ جارحانہ سوچ نہ ہماری تھی نہ آج ہے، ہم کل بھی امن کے خواہش مند تھے، آج بھی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کسی جارحانہ عزائم کا مقابلہ کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ دفاع کا حق ہمارا تھا ہے اور رہے گا۔ We speak from the position of strength. ہم امن چاہتے ہیں لیکن امن کی خواہش کو ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ پاکستان ہر وقت تیار ہے کسی بھی مس ایڈونچر کا جواب دینے کے لیے، خواہ LOC پہ فائرنگ ہو یا کسی بھی قسم کا مس ایڈونچر ہو۔ ویلکم بیک۔
ظاہر صاحب انفیکٹ انڈیا نے جو کیا وہ تو اپنی جگہ پہ، بٹ ہم خود دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. بنیادی طور پہ ماضی کی حکومت نواز شریف کی، جس سے آپ تانے دیتے رہے کہ مودی کا جو یار ہے پتہ نہیں کیا کچھ کہتے ہیں ان کے بارے میں. پھر یہ ہے کہ آپ کا جو پاکستان کے اندر ایک نیریٹو ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فاٹا ہو، بلوچستان ہو، وہ کراچی ہو، وہاں پہ معاملات کو خراب کرنے کے پیچھے بھارت کا کردار ہے. تو کیا سوچ اچانک آپ کے ذہن میں آئی کہ آپ بھارت کے سامنے بچھے جا رہے ہیں؟ کرتارپور سنگھ بارڈر بھی آپ کھولنا چاہ رہے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بھی بڑھانا چاہ رہے ہیں. تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے اینڈ پہ آپ ویژن کیا ہے. پھر اگین اگر یہ معاملات سول گورنمنٹ لے کے چل رہی تو بڑی اچھی بات ہے، بٹ جس طرح وہاں سے بھارتی چیف کی اسٹیٹمنٹ آئی، اس کو رسپانڈ ISPR کر رہا ہے، اور ایک سولجر کے منہ سے یہ کہنا کہ جی مذاکرات، میرے خیال میں ایک تو بڑی عجیب بات لگ رہی ہے. پھر لگ یہ رہا ہے کہ یہ موجودہ سول گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے، بلکہ پالیسی کہیں اور سے آئی ہے، امپلیمنٹیشن یہاں سے ہو رہی ہے کہ بھارت کی طرف دوستی کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے، ہم نے کچھ اور معاملات نہیں ڈبیٹ کرنے. تو میرے خیال میں جو ملک کے اندر کنفیوژن ہے کم از کم اس کو تو دور ہونا چاہیے نا سر. دیکھیں یعنی میں سمجھتا ہوں کہ دو الگ الگ باتیں ہیں. کوئی اس میں کوئی جو جھکاوٹ نہیں جا رہا ہے، نہ ہی کوئی بات یہ ہے کہ آپ کی طرف سے اگر یہ بات آئی ہے کہ بات چیت ہونی چاہیے تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کو کہا جائے غلط بات ہے، یا اس کا مطلب یہ نکالا جا سکتا ہے کہ جو ہے ہم نے کوئی بہت بڑی جو ہے وہ کمپرومائز کر لیا. یہ ایسی چیز نہیں ہوتی ہے. دنیا بھر میں ممالک جو ہے بات چیت کرتے ہیں، اور جب خاص طور پہ جب ان حالات میں بات چیت زیادہ یعنی سودمند ہوتی ہے اور ضروری ہو جاتی ہے جبکہ کشیدگی کی فضا ہو. دوسری بات یہ کہ دیکھیں اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی جب یہ کہا گیا تھا کہ آئیے بات چیت کرتے ہیں ہم، اور اس میں کوئی بہت لمبی چوڑی بات نہیں، صرف اتنی سی بات ہے کہ تھوڑی سی اس کو برف کو ہم پگھلاتے ہیں. اگر یہ فوری طور پہ کوئی ممکن نہیں ہے کہ جو ہے کوئی ہم ایک لحاظ سے اسٹرکچر جو ہے بات چیت شروع کریں، تو لیکن یہ کم از کم جو ہے ملنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اتنی سی بات ہے. اس میں نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم نے لیٹ گئے یا بھارت کو یہ کر دیا ہے، وہ چیز صحیح نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اور میرے خیال یہ ہے کہ ایک سنسیئرٹی بھی تھی اس میں کہ جو ہے یہ کہا گیا تھا کہ آپ مل لیتے ہیں وہاں پہ. اس میں کوئی بہت بڑی، اگر آپ خط کا ایک جملہ دیکھیں کہ ہمیں ایک موقع ہے کہ ہم وہاں دونوں جا رہے ہیں، وہاں پہ ملاقات ہو جا رہی تو اچھی بات ہوگی. یہی ہے نا صحیح. اس میں کون سی ایسی جو ہے جس میں کہا جائے کہ جو ہے ہم نے مفاہمت کر لی. اور میرا خیال یہ کہ ایک اچھی بات تھی کہ ہماری طرف سے ایک لحاظ سے تجویز گئی تھی. اب بھارت کی طرف سے جو بات آئی ہے اس کو بھی ذرا غور کرنے والی بات ہے. دیکھیں پہلی دفعہ تو ایسا لگا کہ جیسے یعنی انہوں نے کہا ہاں جی ہم بات کر لیتے ہیں کیونکہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دوسرے جو بیان آیا اس میں جو لگتا ہے ایسا ہے کہ اس کی دباؤ جو ہے وہ دوسرا تھا. اور اب سمجھ میں بھی آتی، ان کی بھی حالت سمجھ میں آتی ہے ہمیں کہ جو ہے بی جے پی، یہ لگتا یہ ہے کہ ایک سیاسی بیان تھا، دوسرا جو تھا وہ سیاسی بیان تھا. پہلا جو تھا وہ ایک ڈپلومیٹک بیان تھا. یعنی ایک ڈپلومیسی کا تقاضا یہی تھا کہ جی ایک ملک نے خواہش ظاہر کی کہ ملاقات ہونی چاہیے، انہوں نے کہا جی ہاں ہم تجویز سے اتفاق کرتے ہیں، ملاقات ہو جائے گی. لیکن دوسرا جو بیان آیا وہ ایک سیاسی بیان تھا، اور اس کے پس منظر میں بھی دیکھنا چاہیے کہ جو ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں ہندوستان کے 5-6 مہینے کے اندر، اور ہندوستان میں ہمارے یہاں ہندوستان کا کوئی ایسی بات نہیں آتی ہے الیکشن کے دوران میں، نہ بھارت کے متعلق کچھ بھی نہیں آتی ہے، نہ ہی کوئی جو ہے وہاں پہ الیکشن میں یہ ایک بنیادی جو ہے ایک نعرہ ہوتا ہے خاص طور بی جے پی کا. پہلے بھی ہم بات کر چکے تھے کہ گجرات کے الیکشن کو لے لیں، ایک مثال قائم کر لیں جو کہ اسٹیٹ الیکشن تھے، جس میں پوری یعنی پرائم منسٹر مودی کی طرف سے یہ بات آتی ہے کہ پاکستان کی طرف سازش ہو رہی ہے کہ وہ اپنا چیف منسٹر لانا چاہتے ہیں. اب اندازہ لگائیں کہ اس سے زیادہ بیوقوفی کی بات کیا ہو سکتی ہے. اب جو ہے اس میں یہ جو چیز آ رہی ہے کہ کیوں، تو ایک جو جواز بنا ہے اس کا بھی بہت عجیب سا بھونڈا سا تھا. شوپیاں میں ایک واقعہ ہوا تھا اگست میں، جس میں جو ہے 4 پولیس والے مارے گئے تھے. وہاں پہ جھڑپیں بھی ہوئی تھی، جو وہاں پہ کشمیری وہاں پہ خاصا وہاں پہ گرفتاریاں ہوئی تھی، اور وہاں پہ کئی جو ہے پچھلے اگر آپ دیکھیں 2-3 مہینے سے اب اس کو یعنی 20-25 قریب کشمیری جو ہے وہاں پہ شہید ہو چکے ہیں. اب وہاں پہ اگر چوری ہوتا ہے تو اس کو فوراً کہا کہ پاکستانی ہینڈلر. اب وہاں پہ یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ جو ہے وہ پاکستانی جو ہے گھٹ بیٹھ کے آ گئے ہیں، وہ نہیں، بلکہ انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کی ہینڈلرز نے ان کو یہ کروایا ہے. اور 29 تاریخ کو ایک واقعہ ہوتا ہے، اس کا عکاس یہاں پہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟
لیکن صرف شوپیاں تو نہیں ہے نا زاہد صاحب, وہ تو کہتے ہیں پٹھان کوٹ ہو, ممبئی اٹیکس ہوں یا باقی معاملات, تو ڈیمانڈ لسٹ تو بہت بڑی ہے نا سر. لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہی اسی معاملے پہ پاکستان نے کچھ کیا نہیں ہے, لہٰذا مقامی طور پہ بڑا دباؤ ہے کہ پاکستان تو آگے بڑھتا نہیں, آپ پیچھے جا رہے ہیں, تو وہاں پہ بھی پریشر تو ہے نا. بہرحال صرف الیکشن کا نہیں ہے سر. عارفہ کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں وہی ایشو ہے کہ جو بھی تاریخ رہی ہے اٹیکس کی کشمیر میں, کشمیر کے باہر, اس کی وجہ سے ایک وہاں اوپینین ہے انڈیا کے اندر کہ یہ پاکستان سے ہمیں گفتگو نہیں کرنی چاہیے جب تک یہ اس طرح کے اٹیکس ختم نہیں ہوتے. صحیح یا غلط کی بات نہیں ہے, ایک ڈومیسٹک اوپینین ہے وہاں, مگر اسٹیٹسمین شپ تو اسی کا نام ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز آپ کے ملک کے لیے یا خطے کے لیے بہتر ہوتی ہے اور آپ اس کے اوپر کرتے ہیں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو انویٹیشن تھا جو اس وقت مودی گورنمنٹ نے ایکسیپٹ کیا تھا, اس میں کون سا کوئی میجر بریک تھرو تھا؟ جیسے زاہد صاحب نے کہا ابھی تو صرف اتنی گفتگو ہوئی تھی کہ ملاقات کرنے, اور انہوں نے بھی اپنا جو پہلا میسیج تھا جس کو زاہد صاحب نے کہا بہت ڈپلومیٹک میسیج تھا, اس میں انہوں نے اتنا ہی کہا کہ ملاقات ہوگی, کوئی ایجنڈا نہیں ہے, کوئی ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا کہ ہم نے کیا بات کرنی ہے. اس کو مذاکرات نہ سمجھا جائے. ہاں بالکل ایگزیکٹلی, صرف یہ تھا کہ ایک ملاقات کریں گے, اور یہی ہے کہ جتنے زیادہ بھی مسائل ہوں آپ کے, بات تو آپ کو کرتے رہنا چاہیے. ایک بریک تھرو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کوئی سٹرکچر ہوتا ہے نہیں, وہ ایجنڈا, یہ سب دوسری چیز ہے. مگر ہم تو صرف کہتے ہیں کہ پہلا تو قدم یہی ہے کہ آپ ملتے تو رہیں, آپ گفتگو کرتے رہیں. تو یہ سچویشن تھی, اور وہ اب اس کے اندر ان کا ڈومیسٹک پریشر بھی تھا, الیکشنز بھی آ رہے ہیں, جس کی وجہ سے میرے خیال میں ہم سب کو جب یہ آفر کی گئی اور ادھر ایکسیپٹ بھی کی گئی, تبھی ہمیں معلوم تھا کہ شاید اس میں سے کچھ خاص نکلے گا نہیں, کیونکہ الیکشنز آ رہے ہیں. ایک سال پہلے الیکشنز سے کوئی انڈین گورنمنٹ شاید کوئی میجر فیصلہ نہ کر سکے. بٹ جو ان کا اس وقت ایک سکینڈل نکلا ہوا ہے, کچھ انڈین صحافیوں کا یہ بھی خیال ہے کہ اس کی وجہ سے شاید وہ جو ایک ریاکشن آیا دوسرے دن, جس کو ہم جو فارمر فرینچ پریزیڈنٹ نے ایک انٹرویو کے اندر کہہ دیا کہ وہ جو جیٹس کی ڈیل تھی اس کے اندر انڈین گورنمنٹ نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ جو انڈین پارٹنر آپ کا ہوگا وہ انیل امبانی کی ریلائنس گروپ ہوگا. تو کچھ انڈین صحافیوں کا یہ خیال ہے کہ اس سکینڈل سے توجہ ہٹانے کے لیے ایک دن 20 ستمبر کو پہلے انڈین حکومت نے بتایا کہ یہ خط آیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے اور ہم نے ایکسیپٹ کیا ہے, اور دوسرے دن پھر انہوں نے ایک اور ایکسکیوز نکال کے انہوں نے فوراً کہا کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. اور جیسے زاہد صاحب نے کہا کہ وہ جو زبان تھی اس دوسرے خط کی, یا جو ان کو دوسرا میسیج تھا, وہ بالکل ڈپلومیٹک نہیں تھا, اس حد تک کہ جو ریٹائرڈ ڈپلومیٹس ہیں انڈین, وہ بھی ٹویٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہ فارن سروس کے جو ڈپلومیٹس ہیں یہ ان کی زبان نہیں ہے. ایک نے تو کہا کہ یہ کوئی مسکولر جواب ہے جو کہیں اور سے شاید تیار ہوا ہے, وہ آیا ہے. عمران خان کی اصل شکل نظر آ گئی. بالکل اصل شکل, اور فیکچولی بھی غلط ہے, کیونکہ انہوں نے کہا نئی حکومت جو ہے وہ کچھ مہینوں سے جو پاکستان میں گورن کر رہی ہے, مگر عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے اس کو تو مہینہ ہوا ہے. سو کلیئرلی وہ ان کا جو ڈومیسٹک ایجنڈا ہے دیٹ سیمز ٹو ہیو اوور ٹیکن دیم. جو چیز سمجھ آنے کی نہیں ہے وہ یہ ہے کہ جو انڈین آرمی چیف ہے وہ کیوں بول اٹھے ہیں, وہ کیوں ڈومیسٹک پالیٹکس. آپ کو لگتا نہیں کہ ہمیں کم از کم یہ جو کلبھوشن کا معاملہ ہے, جو ہم انٹرنیشنل فورم پہ لڑ بھی رہے ہیں مقدمہ, پھر کشمیر کا مقدمہ جس کے اوپر UN کی ایک رپورٹ بھی آ چکی ہے ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے, ہم اس پہ ذرا زور لگائیں تاکہ انڈیا کو تھوڑا سا بیک فٹ پہ ڈال کے, کیونکہ بائی لیٹرل ریلیشنس کو بھی آپ ملٹی لیٹرل ریلیشن کے کینوس میں اس میں لینسز کے تھرو دیکھتے ہیں, دنیا کے باقی ملکوں کو انگیج کرتے ہیں, تو میرے خیال میں دباؤ بنتا ہے. ہم اٹھاتے رہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے. مطلب کلبھوشن کا جو ہے آپ نے کہا انٹرنیشنل فورم پہ بھی اٹھایا, اور اس کے بعد اب تو اس کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں بھی چل رہا ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کوئی ڈھکی چھپی کوئی چیز ہے جس کو, اصل مسئلہ وہ نہیں ہے. وہ تو ساری چیزیں کشمیر کے مسئلے پہ بھی ہم بولتے رہے ہیں, اور میرا خیال یہ کہ شاہ احمد قریشی صاحب کی تقریر بھی ہوگی, اس میں بھی ذکر رہے گا. لیکن ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ تھوڑا سا یہ کہ اب لگتا یہ ہے کہ یہ ہندوستان کے انٹرسٹ میں ہے بہت زیادہ, یہ آئسولیشن اور پاکستان کی آئسولیشن اور نہیں اب آئسولیشن ختم ہو گئی ہے, یہ ایک مختلف ڈیبیٹ ہے. میرے خیال میں اس کو بھی ہم نے کچھ زیادہ ہائپ دے دی ہے, اور اس کو ہمیں اپنے جو بائی لیٹرل ریلیشن شپ ہے انڈیا کے ساتھ, میرے خیال میں اس کے ساتھ ہمیں ایٹ دا مومنٹ تو بالکل وہ نہیں کرنا چاہیے. وی شوڈ کیپ اٹ سیپریٹ. ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد شہباز شریف صاحب کا آج پارلیمان میں ایک طویل خطاب. لگتا یہ ہے کہ
ایک بڑی اسٹرانگ اپوزیشن آپ عمران خان صاحب کے لیے منتظر ہے جب وہ آئیں گے دوبارہ پارلیمان میں، کتنی مؤثر ہوگی اور کتنا بڑا ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد ڈسکس کرتے ہیں۔ کے غیر شفاف نتائج کو دوام بخشنے کے لیے نہیں آئے یہاں پہ، بلکہ ہم یہاں پہ جمہوریت کے فروغ، جمہوریت کی شمع کو جلائے رکھنے کے لیے آئے ہیں۔ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جنہوں نے 20 سال پہلے اس پارٹی کی بنیاد رکھی، ان سے آج کوئی ہاتھ ملانے کو تیار نہیں۔ برسوں غریب عوام کا رونا رویا گیا، مگر اب آنریبل فائنانس منسٹر نے منی بجٹ کی شکل میں منی مہنگائی کا بم گرایا ہے۔ امریکی سیکرٹری سے ٹیلی فون پر گفتگو کر کے قوم کے ساتھ غلط بیانی کی گئی، اور چائنا جو ہمارا ایک بہترین دوست ملک ہے، ان کے وزیر خارجہ تشریف لاتے ہیں، انہیں نہ صرف انتہائی سخت موری سے بلکہ انتہائی بے رخی سے ان کو ریسیو کیا گیا۔ شو میں ایک بار پھر خوش آمدید عزیز صاحب۔ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ کے جیل سے باہر آنے کے بعد آج شہباز شریف صاحب بڑے کمپوز بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بڑی انرجی کے ساتھ، اگرچہ پریشان پہلے بھی کچھ زیادہ نہیں تھے، لیکن آج بہرحال وہ بڑے مضبوط انداز میں آئے ہیں کہ گھنٹے سے زیادہ انہوں نے اسپیچ دی آج قومی اسمبلی میں، اور ایک لمبی چوڑی چارج شیٹ تھی انہوں نے جو پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا جی خان صاحب کو جو نیا پاکستان ہے معذرت کے ساتھ، جس کے اندر آپ کہتے تھے کہ ٹیکس بیس بڑھائیں گے، الٹا غریبوں کے اوپر ٹیکس ڈال لیں، ہم نے 30 سے 15% کیا، آپ دوبارہ 29 پہ لے کے چلے گئے ہیں، وہ 30 ہی کہیں وہ، اور ساتھ میں بجلی کی قیمتیں آپ بڑھانے جا رہے ہیں، گیس کی قیمتیں آپ آلریڈی بڑھا چکے ہیں، کیا یہ کرنے جا رہے ہیں؟ تو ایک لمبی چارج شیٹ ہے، اور ساتھ میں ایسے بھی کہ ظاہر ایک خبر آج آپ نے دیکھی بھی ہوگی کہ ایک 3 رکنی وفد آپ پیپلز پارٹی کے پاس بھی، نیئر بخاری کے پاس ظفر الحق صاحب لے کے گئے پیغام کہ اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں، خان صاحب کو ٹف ٹائم دینا ہے، مشکل صورتحال ہے سر۔ دیکھیں ایک اچھی خوشی کی بات ہے، مجھے دیکھ کے بہت اچھا لگا کہ شہباز شریف جو کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ہے اس میں، وہ اتنی لمبی تقریر کر رہے ہیں اور بجٹ کے مسئلے پہ۔ ایک تو مجھے یہ بات ہے کہ جیسا لگ رہا ہے کہ پارلیمنٹ اس دفعہ ایک جاندار پچھلے کے مقابلے میں اس دفعہ زیادہ ایکٹیو متحرک نظر آ رہی ہے، اور ابھی تو شروع ہے، اور اچھی بات ہے کہ بجٹ جیسے جو سب سے اہم ہوتا ہے، کسی بھی پارلیمنٹ کا سب سے جو اہم سیشن ہوتا ہے وہ بجٹری سیشن ہوتا ہے، تو یہ جو ہے ایک خوش آئند بات ہے کہ لیڈر آف دا اپوزیشن نے اتنی لمبی چوڑی تقریر کی، اور اس میں اس کو چیزوں کو بھی اٹھایا گیا۔ وہ الگ بات ہے کہ انہوں نے تقریر میں، مجھے تھوڑی سی لگتا یہ ہے کہ اگر آپ بجٹ کی تقریر پہ یا ریئیکشن کسی بھی حکومت کے ہو اور اس کا اپوزیشن کا جو ہے، 3 چیزیں مجھے ہمیشہ نظر آتی ہیں۔ مہنگائی کا بوم گرا دیا گیا ہے، غریبوں کا بجٹ نہیں امیروں کا بجٹ ہے، اور اس کے بعد جو ہے یہ جو ہے بجلی کا بل اور فلانا چولہے ٹھنڈے کر دیں غریبوں کے، بات یہ کہ اس کو تھوڑا کانکریٹ طریقے سے بھی بات کرنی چاہیے، اس سے ریٹرک سے ہٹ کے ہونی چاہیے۔ اگر پچھلے بار آپ یہ پی ٹی آئی کی بھی تقریر سن لیتے جب بجٹ کے موقع پہ، تو تقریباً یہی ہمیں نظر آتے ہیں، یہی اسی طرح کے جملے سننے کو ملتے تھے۔ بالکل ایسے کی تقریر سننے کی ضرورت نہیں، صرف اسد عمر صاحب کے پرانے ٹویٹس نکال لیں تو پتہ چل جائے گا۔ اچھا، وہ شہباز شریف کی جگہ کھڑے نظر آئیں گے ہمیں۔ لیکن ایک اس میں یہ کہ پھر تھوڑی سی بات اور آتی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے میرے خیال کچھ تیاری بھی کی تھی، لیکن تیاری تھوڑا سا ان کو اور تفصیلاً کرنی چاہیے تھی، لیکن یہ صحیح تھا کہ ان کو ڈیفینڈ کرنا تھا پرانے بجٹ کو، جو کہ 2 مہینے پہلے انتخابات سے پہلے پیش کیا گیا تھا، اور بلکہ جو حکومت جانے سے جو خاقان عباسی صاحب کی، وہ جو ہے چند دنوں پہلے یا مہینہ ڈیڑھ پہلے کی بات ہے، بالکل پہلے کی بات ہے۔ اچھا، مجھے زیادہ جو اس میں انٹرسٹنگ بات لگی وہ یہ لگی کہ شہباز شریف صاحب نے جو سپیچ کی ہے وہ ایک اپوزیشن لیڈر کی سپیچ ہے جو پارلیمنٹ میں پروٹیسٹ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ مجھے یہ لگا آج ان کو دیکھ کے، کنٹینر یاد آ رہا ہے 2014 نہیں دیکھیں، یہ مت بھولیں کہ یہ وہ پی ایم ایل این تھی جس نے شروع میں ایکسائٹمنٹ میں کہا کہ ہم بوائیکاٹ کرتے ہیں الیکشنز کا، پھر وہ ایک ایسی اے پی سی میں چلے گئے جہاں کہا گیا کہ ہم بوائیکاٹ کریں گے پارلیمنٹ کو، اور اس کے بعد جب پچھلے 2-3 سیشنز جو شروع کے ہوئے اس کے اندر پی ایم ایل این کی جو پارلیمنٹری پارٹی تھی اس نے بہت شور مچایا، ٹو دی ایکسٹینٹ کہ کچھ لوگوں کا یہاں تک خیال تھا کہ وہ جو شور مچایا گیا یا جو وہ پروٹیسٹ کیا گیا اس کے بارے میں شاید شہباز شریف صاحب کو بھی نہیں معلوم تھا، مگر آج جو ان کی باڈی لینگویج تھی یا جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا، انہوں نے اسپیچ تو کی بجٹ کے اوپر، مگر انہوں نے شروع کہاں سے کیا؟
انہوں نے کہا کہ آپ نے جو کمیشن بنایا ہے الیکشنز کے اوپر اس کو ہم ویلکم کرتے ہیں، اور پھر انہوں نے سی پیک کی بات کی، اور باتیں کی، اینڈ دین ہی کیم ٹو دا بجٹ. سو اس کا کیا ہے کہ بیسکلی فار دا ٹائم بینگ پی ایم ایل این نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ بھی پی 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 کی طرح پارلیمنٹ میں بیٹھیں گے اور پارلیمنٹری پروسیڈنگز میں حصہ لیں گے. وہ صرف شور مچانے نہیں آئے، کیونکہ یہ اپوزیشن کرنے کا ایک طریقہ تو ہے، بٹ یہ کوئی خاص ایک جمہوری طریقہ نہیں ہے کہ آپ صرف بیٹھ کے شور مچاتے رہیں اور آپ پارلیمنٹ کو چلنے نہ دیں. آپ ڈیبیٹ میں حصہ لے رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کمیشن بنایا ہے، دیٹس ویری ویلکم، بیکاز یہ پہلا ایک سٹیپ تھا، ان کی ڈیمانڈ تھی، حکومت نے مانی ہے. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں ہوپ فل چیز ہے اس طرح. اور امید کی جا سکتی ہے کہ جو ان کی باتیں ہیں جو بڑی ٹھیک ہیں ان کو پی ٹی آئی بھی سنے گی اور اکارڈنگلی چیزوں کو امینڈ بھی کرے گی. میرا خیال میں تب بہتر انداز میں پارلیمان چل پائے گی. جیسا بریک کا کہا جا رہا ہے، اگر کوئی بات کرنی بھی تو سر اگلے پارٹ میں کر دیجیے گا. چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد بلدیاتی نظام کے حوالے سے خان صاحب بہت جلدی میں ہیں اور 48 گھنٹے میں پتہ نہیں کیسی تجاویز آئیں گی، کیسے ممکن ہو پائے گا ایک نیا نظام. لیکن ڈسکس کرتے ہیں کہ کیسا ہوگا، مؤثر ہوگا اور امپلیمنٹ بھی ہو سکے گا کہ نہیں. اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے حوالے سے کیونکہ بڑے سوال اٹھائے جا رہے ہیں. کے پی کے میں بھی ان کی حکومت تھی، وہ وہاں پہ بھی آزما چکے ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد آگے ڈسکس کرتے ہیں. نظام ہوگا، جو نمائندہ منتخب ہوگا وہ امپاورڈ ہوگا. نمبر 2 جو الیکشن ہے وہ براہ راست ہوگا. نمبر 3 یہ ہے کہ یہ ایک سادہ نظام ہوگا. جو ولیج کاؤنسل بنائی جائے یا یونین کاؤنسل کا سائز جو ہے اس کو ایک ریڈو کیا جائے. جو نمائندہ ہوگا امپاورڈ ہوگا. سر مجھے تو لگتا ہے کہ پنجاب کی حکومت خان صاحب چلا رہے ہیں، بزدار صاحب تو ویسے بیٹھے ہوتے ہیں. ایک طرف آپ ڈیسنٹرلائز کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیزوں کو اور آپ ولیج کونسل کی طرف جا رہے ہیں، دوسری طرف پنجاب کے پورے اجلاس آپ کر رہے ہیں، بریفنگ آپ لے رہے ہیں، بتا آپ رہے ہیں، پھر ساتھ میں 48 آورز میں تو سر ایف آئی آر نہیں کرتی چھوٹے سے کسی معاملے پہ. آپ 2 صوبوں سے کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام کے حوالے سے تجاویز لے کے ہیں 48 آورز میں. دیکھیں اس میں نہ صوبائی خود مختاری ختم ہوتی ہے نہیں سر، بزدار صاحب تو بیٹھے ہوئے ہیں سر، کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں سر. خان صاحب جاتے ہیں ہفتے جا کے اجلاس کرتے ہیں. دیکھیں وزیر اعظم ہیں وہ، اور اس کے بعد پنجاب کی ایک حکومت کو کیا ہے. ذرا یہ ماضی میں چلے جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہر جو ہے ویکنڈ پہ جو ہے جب نواز شریف صاحب جایا کرتے تھے رائیونڈ تو بھائی سے، اور پھر وہاں ملاقات، وہ تو بلکہ لاہور کے جو ماسٹر پلان کو بھی جو غور کرتے ہیں اس سے کوئی نہیں ہوتا ہے. اصل بات یہ آتی ہے کہ یہ ایشو جو ہے یہ ہے کہ یہ اچھی ایک تجویز ہے کہ بلدیاتی نظام کو مضبوط کرنا چاہیے. اور یہ جب تک ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس کے بغیر صحیح معنوں میں جمہوریت نہیں ہو سکتی جب تک کہ آپ لوور لیول پہ نہیں جاتے ہیں. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ بہت جلدی میں آپ کو ایسا قدم نہ اٹھائیں جس کی وجہ سے آپ یعنی وہ جو نظام جو ہے وہ پوری طرح چل نہ پائے. تو مطلب اگر تھوڑی دیر بھی ہوتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ذرا اس کو غور و خوض کر لیں. اس میں جو ہے بحث مباحثہ بھی ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس کو جلد بازی میں اگر کرتے ہیں تو اس کے نتائج صحیح نہیں نکلتے ہیں. ایک تو اچھا یہ کے پی کی بات کرتے ہیں، کے پی میں اچھا قدم تھا، کوئی اس سے انکار نہیں کرتا ہے، لیکن دیکھیں ابھی تک ٹیک آف نہیں کر پایا تھا. پچھلے 2 سال کے الیکشن ہو چکے تھے لیکن صحیح معنوں میں وقت لگتا ہے. تو ایسی کوئی اس طرح نہیں کریں کہ کوئی جادو کی چھڑی ہے کہ کل جو ہے وہ ہم کریں گے. لیکن یہ تجویز جو ہے بہت اچھی ہے، اس پہ عمل ہونا چاہیے. آپ دونوں نے جو بات کی اس سے کسی قسم کی کوئی اختلاف نہیں ہو سکتے. مجھے صرف یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس ایشو کو سی سی آئی کی میٹنگ ہوئی ہے یہ نہیں انفیکٹ یہ تو انہوں نے خود وہاں پہ کل اجلاس لیا تھا سی سی آئی کی میٹنگ کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں. بٹ کل یہاں آج بھی اسلام آباد میں بھی انہوں نے ڈسکس کیا تھا. اس لیے میں کہہ رہی تھی کہ یہ اتنی جو انہوں نے جلدی کی ہے اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کو جوڑنے کی کوشش کی ہے اس پہ ذرا ایک تھوڑا سا وہ ہے کہ ایک جگہ پہ تو وہ امپلیمنٹ ہو چکا ہے نا. اچھا اور پنجاب کی تھوڑی سی ریکوائرمنٹس فرق ہیں کیونکہ پہلے بھی یہ ڈیبیٹ اخباروں میں بہت ہوتی رہی اور اس پہ یہی بات ہوئی ہے کہ جو ولیج کاؤنسل کی لیول پہ خیبر پختونخوا کیونکہ ایک چھوٹا صوبہ ہے، اس کی پاپولیشن بھی کم ہے، تو وہاں یہ سسٹم امپلیمنٹ اس طرح کرنا آسان ہے. پنجاب کے لیے شاید یہ ایک بہت بڑی ٹاسک ہوگی. تو اس پہ جو وہی بات ہے کہ جلدی کرنے کی بجائے اگر خان صاحب تھوڑا سا وقت لے لیتے، یا یہ تھا کہ جو یہ الیکشن سے پہلے 5 سال بیٹھے ہوئے تھے اور اپوزیشن کر رہے تھے تو اس وقت یہ پلان تیار کر لینا چاہیے تھا. یہ کوئی وقت نہیں ہے کہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ
24 घंटों के अंदर करें और 48 आवर्स के अंदर करें, और इस तरह की जो गुफ्तगू है, दिस इज़ अ बिट प्रॉब्लमैटिक बिकॉज जो भी लॉ बनना होता है, स्पेशली एक ऐसा लॉ जिसकी वजह से आपने इतना बड़ा सिस्टम तब्दील करना है, तो उसके ऊपर ज़रा होमवर्क ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी बात चीज़ ये है कि ये एक जनरल प्रॉब्लम है हमारे मुल्क के अंदर कि जब भी कोई लेजिस्लेशन की जाती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो अमूमन कुछ ना कुछ उसके ऊपर हुकूमतों को एस्टिमेट भी तैयार करना चाहिए कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन में कितना पैसा लगेगा। लेकिन वो बुनियादी तौर पे वो जो बार बार इंप्रेशन दे रहे हैं कि शायद KPK के अंदर एक बहुत बेहतरीन निज़ाम लेके हैं, उसको जाकर रिप्लिकेट करना वहाँ पे, आपको लगता है कि ये एक वाइज डिसीजन है, ऐसा होना चाहिए? जैसे मैंने आपसे कहा कि दोनों सूबे हैं, उनकी रिक्वायरमेंट्स थोड़ी फ़र्क हो सकती हैं फॉर वेरियस रीजंस, और जिसकी वजह से होमवर्क करना चाहिए। मगर इसमें जो अहम बात है वो ये है, जहाँ आई थिंक कि द प्रॉब्लम है कि मेरा नहीं ख्याल कोई भी ऐसा इंसान होगा जो कहेगा कि ये एक अच्छा फ़ैसला नहीं है, बिकॉज़ हम कितनी दफ़े बात कर चुके हैं कि क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं होता, उससे लोगों को तकलीफ़ पहुंचती है, क्योंकि एक जो MPA या MNA है उसके नीचे जितनी आबादी है वो हर किसी के पास नहीं पहुंच सकता, ना लोग उसके पास आ सकते हैं। दूसरा मसला ये होता है कि पार्लियामेंटेरियन लेजिस्लेशन करने की बजाय जो उसका काम है उसको फिर सड़कें और नालियाँ बनाने से फुर्सत ही नहीं मिलती है, और वो इन चीज़ों में इतना फंसा रहता है कि जो लेजिस्लेशन है वो सफ़र करती है। सो क्लियरली वी नीड दिस सिस्टम, और यही वजह है कि इमरान खान साहब इसको पुश करें, क्योंकि उनको मालूम है कि ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे उनको सपोर्ट भी मिलेगा और उनकी तारीफ भी होगी, बट जल्दी करने की कोई ज़रूरत नहीं। बतदरीज भी करनी चाहिए। देखें, बात ये कि इसमें बहुत ड्रास्टिक है। जब इसमें ये बात नहीं है कि पहले डिस्ट्रिक्ट काउंसिल या लोकल लेवल पे काम नहीं होता था, पहले भी यानी मुशर्रफ के ज़माने में तो बहुत ज़्यादा उनको पावर्स भी मिल गई थी, फिर बाद में ख़त्म भी हो गई, लेकिन ये कि लास्ट जो है पिछले 10 सालों में जो है उसको बल्कि सल्व किया गया था। लेकिन उससे पहले भी अगर आपको याद होगा कि डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो होती थी वो काफ़ी मजबूत हुआ करती थी, उसमें अलग है। लेकिन इसमें जो बात कर रहे हैं इसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आ रहा है, जिसमें इलेक्टेड मेयर तक की बात आ रही है, बराह रास्त इंतखाब होगा। फिर तो उसके कॉन्सिक्वेंस भी होते हैं। क्या हम इस बात को तैयार हैं या बतदरीज इस चीज़ को करना चाहिए? लेकिन आरफा, क्या आपको लगता है कि अगर नून लीग को देखा जाए तो पिछले 5 सालों में बिलखसूस बल्दियाती निज़ाम को उन्होंने सपोर्ट बेस के लिए यूज़ किया, उन्होंने उसको बढ़ाया उन्होंने, तो अब PTI भी उसी पैटर्न पे जा रही है, बुनियादी तौर पे इस फोरम को यूज़ करना चाहिए। उन्होंने यूज़ तो किया, मगर जो लॉ पास किया था पंजाब ने उसको कोई सपोर्ट नहीं कर सकता। एक तो सारे उन्होंने पावर्स ले लिए लोकल गवर्नमेंट से, वेस्ट डिस्पोजल से लेके हर चीज़ लेके, पहले उन्होंने कंपनीज बना दी, उधर शिफ्ट कर दिया, सिंध के अंदर भी यही किया। और दूसरा जो सबसे बड़ा था, जहाँ मैं थोड़ा जाहिद साहब से डिसएग्री करूँगी, वो ये था कि ये जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड मेयर्स का सिस्टम है उसके अंदर जो नुकसान होता है वो ये होता है कि फिर आप सिस्टम को मैनिपुलेट बहुत कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जगहों पे ऐसे हुआ कि आपने टेक्नोक्रेटिक सीट पे कोई अपना आदमी अगले डाला जिसने डायरेक्ट इलेक्शन ही लड़ा हुआ था और फिर उसको मेयर बना दिया कहीं का। सो दिस इज अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम। सो इसलिए मैं डायरेक्टली इलेक्टेड जो मेयर का सिस्टम है उसको एग्जांपल, बेस्ट एग्जांपल है, बिल्कुल अन इलेक्टेड आदमी कहीं बाहर से आया उसको आपने मेयर बना दिया और बाकी लोग मुंह देखते रह गए, और फिर कंप्रोमाइज्ड वे में भी फिर काम करते हैं। छोटा सा ब्रेक सर, क्योंकि वक्त की तंगी है, और उसके बाद मुश्तरका मफादात कौंसल और वफाकी हुकूमत कह रही है सूबों से कि बाकी मामला तो अपनी जगह, बट अगर आपने कूड़ा भी उठाना है तो वफाक हाजिर है इस मामले में भी मदद देने को। क्या वाकई बड़ा ठीक फैसला है, और क्या इस लेवल पे भी जाके सूबों को मदद करनी चाहिए कि नहीं? छोटी सी ब्रेक के बाद डिस्कस करते हैं। शो में एक बार फिर खुश आमदेद। जैसा मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज हुआ है, और उसमें जहां बाकी मामलात में सूबों से कहा गया है कि हम आपसे ताउन करना चाह रहे हैं, गोया कि वफाकी हुकूमत, वहाँ पे सर कहा यह गया कि जब सफाई पिछले दिनों गए थे खान साहब कराची में, जब उन्होंने स्पीच दी थी, डिनर स्पीच, तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि आपके पास 2 माह का वक्त, अगर आप कचरा उठा सकते हो तो ठीक है, वरना फिर वफाकी हुकूमत आ जाएगी। सर होती बात यह कि कैपेसिटी बिल्डिंग करें, सूबों को इनकरेज करें, अपने हिस्से का काम करें। ये कहते हैं जी आप अपने हिस्से का काम भी हमें दे दें।
یہ بڑا ایک عجیب ہے، آپ نے اس کو ریڈیوس کر دیا، تھوڑا سا کوڑے پہ لے آیا سارا معاملے جو ہے نا. یہ چھوٹا سے چھوٹا کام ہے سر. اگر صوبائی حکومت ہوتی ہے جب صوبائی حکومت اگر کوڑا نہیں اٹھا سکتی تو باقی کیا کریں گے سر؟ سی سی آئی کی میٹنگ بہت اہم رکھتی ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ اچھی بات ہے کہ فوراً بلا لی گئی ہے. یہاں پہ مسئلہ یہ تھا، سی سی آئی کی میٹنگ اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ 18th امینڈمنٹ جب پاس ہوا تھا تو اس میں خاصی ڈیویلیوشن ہوئی تھی پاور کی، صوبوں کے پاس بہت سارے اختیارات بھی آ گئے تھے، لیکن ایک پرابلم کوآرڈینیشن کی ہو رہی تھی. تو 18th امینڈمنٹ میں ایک شخص تھی جس میں یہ تھی کہ جو ہے آپ کی ریگولر سی سی آئی کی میٹنگ ہوگی. اس کی وجہ بھی تھی کہ بہت ساری چیزوں میں کوآرڈینیشن کی ضرورت اس لیے بھی تھی کہ جب آپ مختلف محکموں کو آپ منتقل کرتے ہیں صوبوں میں، لیکن یہ کہ پھر مسئلے مسائل بھی کریٹ ہوتے ہیں جس کے لیے کوآرڈینیشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ تو ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ ہوئی تھی کہ جو اس پریویس گورنمنٹ میں مشکل سے 2 یا 3 میٹنگس ہوئی تھی اس میں، اور اس پہ کافی ایک پرابلم اسی لیے بھی آیا تھا کہ پھر بہت سارے ایشوز جو ہیں سامنے آتے رہتے ہیں. اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ اس میں پانی کا مسئلہ آتا ہے، اس میں بجلی کے مسائل آتے ہیں، اس میں بہت ساری جو آپ کی نیشنل پالیسی اس کا ذکر آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی پرابلم آ رہا ہے تعلیم کے حوالے سے بھی، جو کہ میرے خیال آگے میٹنگ میں بات ہوگی. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یہ رہا ہے، اپنے ذمہ لیا ہے کہ جو ہے وہ ہم یعنی جو ہے صفائی کی بھی ایک چلائیں گے. ٹھیک ہے، آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہ صوبائی حکومتوں کا ہے، لیکن اس کو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ اس میٹنگ کے اندر بھی اس چیز کو لے کے آ جائیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ مداخلت کر رہے ہیں، بلکہ ایک ڈسکس کرتے ہیں کہ ان ایشو کو مسئلہ اس کو بھی حل ہونا چاہیے. تو اس میں آپ 50 چیزوں کے ساتھ 2 چیزوں کو اور ڈال لیں، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ کل سے جو ہے اس کو ہم صوبائی خود مختاری میں مداخلت نہیں کہہ سکتے ہیں. ہرگز نہیں، وہ تو بالکل مداخلت کی تو شاید بات نہیں ہے، مگر بس پارٹی کہہ رہی تھی نا. جی نہیں، میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ ہم اس کو ذرا تھوڑا پولیٹیکلی دیکھ لیں. پولیٹیکلی ایشو یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی بہت عرصے کے بعد ایک ایسی حکومت آئی ہے جس کے سٹیکس مور اور لیس ہر پروونس کے اندر ہیں. دیکھیں 2 جو حکومتیں ہیں پروونشل، وہ پی ٹی آئی کی اپنی ہیں، ان دا سینس کہ ان کی پارٹی کی حکومت ہے. بلوچستان کی جو اندر حکومت ہے اس کے اندر ان کا حصہ ہے. کراچی کے اندر ان کا پولیٹیکل سٹیک ہے جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو اس کی وجہ سے جو میرے خیال میں پی ٹی آئی کے لیے بھی اور زیادہ ضروری ہوگا کہ وہ یہ میٹنگز بلائیں، کیونکہ ان کے پولیٹیکل انٹرسٹ میں ہے کہ صوبوں کی آپس میں گفتگو ہو اور ہر ایشو کے اوپر ریزالو ہو. پی ایم ایل این کا جو ایک ان کے لیے یہ فائدہ تھا اور شاید ملک کے لیے نقصان تھا، وہ یہ تھا کہ پنجاب کے باہر ان کے اتنے سٹیکس ہی نہیں تھے. تو جب ان کو لگتا تھا کہ کسی ایشو پہ ہمارا نہیں کوئی مسئلہ حل ہوگا یا پروونسز کے ساتھ، این ایف سی کا از دا بیسٹ ایگزامپل آف دس، تو وہ پھر میٹنگز ہی نہیں بلاتے تھے، بیکاز ان کا خیال یہ تھا کہ ہم نے اسلام آباد سے حکومت کرنی اور پنجاب ہمارے نیچے ہے. باقیوں سے اگر کوئی لڑائی ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا ڈس اگریمنٹ ہے اور وہ نہیں ہم سے حل ہو رہی تو اچھا اس کو اگنور کرتے ہیں. یہ کر نہیں سکتی. اور وہ جو صفائی کا مسئلہ ہے اور کراچی کا مسئلہ ہے، مجھے بھی تھوڑا سا، میں زاہد صاحب سے اختلاف کروں گی، عجیب لگتا ہے کہ آپ سی سی آئی کی میٹنگ میں یہ بات کریں، مگر ایز آئی سیڈ اس کا اپ سائڈ یہ ہے کہ ان کا ایک سٹیک ہے اور اس کی وجہ سے وہ کوشش کریں گے کہ وہ سندھ کی حکومت سے بھی کوآپریٹ کرے. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، اور مور امپورٹنٹلی اس فورم کے تواتر سے اجلاس بھی ہونے چاہیے، اور جیسے زاہد صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا اہم فورم ہے جہاں پہ وفاق کی تمام اکائیاں مل کے بیٹھتی ہیں اور ایک دوسرے کے مسائل کو سنتی بھی ہیں، اور جو جائز مطالبات ہوتے ہیں صوبوں کو ان کو مانا بھی جاتے ہیں، ریکارڈلی کچھ فیصلے بھی کیے جاتے ہیں. میرے خیال میں پی ٹی آئی اگر اس کے اجلاس تواتر کے ساتھ کرے تو کافی مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے. آج کا شو یہی ختم کرتے ہیں، کل پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.